یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ سب سے بہتر ہے. تو اب 11 مہینے تک تو میں حلمی مزید اپنی فکر میں انسان لگا رہا. لیکن یہ ماہ مبارک دوسروں کی فکر کا جذبہ عطا کرنے کے لیے بھی آیا ہے. تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو اگر کوئی شخص دودھ یا پانی سے افطار کرائے اس پر تو ثواب کی بشارت عطا فرمائی، لیکن ساتھ میں اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کوئی کھانا کھلا دے، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اسے حوض کوثر سے میں جام کوثر عطا کروں اور ایسا پلاؤں گا کہ پھر کبھی معشر میں اسے پیاس لگے گی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے 11 مہینے کوئی جیب سے نکالتا نہ ہو، وہ بھی ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے. کم از کم کھجور ہی مسجد میں بھجوا دیتا ہے تاکہ لوگ افطار کر لیں، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. تو یہ ماہ مبارک شہر المواسات غمخواری کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے. نفس جو شرارت کرتا ہے اس کو کچھ دیکھ یاد رکھیں. خواہشیں انسان کی 3 چیزوں کی ہوتی ہیں، ایک کھانے پینے کی خواہش، ایک جنسی خواہش، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عیش و آرام کی خواہش. یہ تینوں پر کنٹرول عام مہینوں میں انسان نہیں کر پاتا. اب پہلے چلیے ہم کھانے پینے کا معاملہ لیں تو کنٹرول ہی آدمی نہیں کر پاتا، خوب دبا کے کھاتا ہے، جو آیا جیسا آیا تیسا آیا کھاؤ. اب تو حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے غیر مسلموں کے یہاں ہوٹل میں جا کر کے آدمی گوشت بھی کھا لیتا ہے اور کہتے ہیں کیا کر رہے؟ ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے. معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ من ذالک. بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس قسم کے جملے سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، نہیں جانتے. حدیث شریف میں قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اب بیویوں سے زنا کیا؟ بیوی ہے تو عمل زوجیت کی اجازت، زنا کیسے؟ تو محدثین فرماتے اس لیے زنا کہ دن میں پتہ نہیں کتنے جملے کفریہ اس کی زبان سے نکل چکے ہوں گے جس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حرام ہوگی. وہ تو سمجھ رہا ہے بیوی ہے، لیکن جملے اس کی زبان سے ایسے نکل گئے کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے. تو یہ ہے مطلب قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدید ایمان کیا کرو، یعنی روزانہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ تمہارا ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کہیں کا بھی کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کہاں سے قبول ہوگی؟ حلق کے نیچے اترنے والے لقمے کا تم نے خیال ہی نہیں کیا. اور یہاں یہ بھی کہہ دوں جن کی معاذ اللہ حرام کی کمائی ہے ان کو چاہیے کہ روزے داروں کو اپنے پیسوں سے کھانا نہ کھلائیں. خیال کریں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو آدمی کھانے پینے میں خیال نہیں کرتا، خوب کھاتا پیتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے نا، خوب کھاتا پیتا ہے. یہ ماہ مبارک اس خواہش کو توڑنے کے لیے آتا ہے. تیری خواہش پر تو مت چل، رب کے فرمان پر چل، اس کے ارشاد پر چل. ذرا رک جا، اس سے ذرا کنٹرول کر اپنی خواہش پر، تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کنٹرول بھی کر لیتا ہے. جنسی خواہش اس پر بھی کنٹرول. اور تیسری خواہش آرام کی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نان اسٹاپ نیند کے بہت سارے شوقین ہوتے ہیں، رات کو 10 بجے سوئیں تو صبح 5 بجے اٹھیں. نان اسٹاپ نیند.
اور جب میرے جیسا آدمی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے حضرت نیند ہوئی کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں انسٹالمنٹ میں نیند ہوئی، کبھی کہیں سو گئے، کبھی کہیں سو گئے، کبھی بس میں ٹرین میں سو گئے، کبھی فلائٹ میں سو گئے، کبھی کار میں سو گئے، جیسے تیسے یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے نان اسٹاپ، 8 گھنٹے کی نیند، 10 گھنٹے کی نیند، تو یہ عیش و آرام کی زندگی لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو قربان جائیے، اس خواہش کو بھی اللہ نے کیسے توڑا، کیسے توڑا۔ ابھی کھا کر کے آپ اٹھے اور عشاء کا ٹائم ہو گیا، تراویح سے بھاگے آپ اور تراویح میں شریک ہو گئے، تھک گئے 20 رکعت پڑھ کر کے، تھکان محسوس ہو رہی، باہر نکلے، چائے پیے، دودھ پیے، پھر سوچے تھوڑا سا آرام کر لوں، یا تفسیر قرآن چل رہی ہے تو اس میں بیٹھ گئے، اور پھر جا کر لیٹے، اچھی نیند لگتے لگتے 2 گھنٹے لگ گئے، ابھی آنکھ لگی تھی، تھوڑا ٹائم گزرا کہ الارم بجنے لگی، سحری کا ٹائم ہو گیا، پھر نیند توڑ کر کے اٹھے۔ تو مولا خواہش کو توڑ رہا ہے اور بندے کو بتا رہا ہے تو تیری خواہش کو توڑ اور مجھ سے اپنا رشتہ جوڑ، اور بتا دنیا کو تو اپنی مرضی کا پابند نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے جو تیرا مولا چاہتا ہے۔ جب تو یہ کرے گا تو بندے تو جو مانگ افطار کے وقت میں تجھے عطا کر دے۔ اسی لیے عام مہینوں میں جن کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہوتا، ماہ رمضان میں ان کے دسترخوان پر بھی نعمتیں بھری بھری نظر آتی ہیں۔ یہ برکتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت کا ثمرہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی برکت ہے۔ ماہ رمضان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بندو تم اللہ کی اطاعت تو کرو، تمہاری تنگی دور ہو جائے گی اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب روزہ رکھو نا تو اس نیت سے رکھو، خواہش کو توڑنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کی رضا۔ افطار کے وقت دعا کرو تو اس تصور سے کرو، لَکَ صُمْتُ، مولا تیرے لیے یہ کہو اور سمجھو۔ جب سمجھ کر کے دعا کرو گے تو پھر تمہیں روزے کی لذت اور نعمتوں کی لذت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے غریبوں کی بھوک کا احساس پیٹ بھرے لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اختیاری بھوک کو انسان اختیار کر لیتا ہے، کھانا پینا بھی موجود ہے لیکن رب کی رضا کے لیے بندہ یہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو اندر سے اس کی طبیعت کہتی ہے کہ کھانا تو میرے پاس ہے، میں افطار کے وقت کھا لوں گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ تو غریبوں کا درد بھی یہ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح سے ماہ رمضان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ماہ رمضان کے عطا کرنے کے مقصد کو بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے عیش موج کے لیے نہیں، ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے اور جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب کی رضا کے لیے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔